جی آفریدی صاحب، سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ جو پارٹی سے انحراف کرے گا، اس کی ہدایت سے، پالیسی سے، عدم اعتماد کے حوالے سے اور وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے انتخاب کے حوالے سے، تو اس کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ نے دیا ہے 3-2 کی اکثریت سے۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ابھی تو تفصیلاً فیصلہ نہیں پڑا اور نہ فیصلہ آیا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ تو آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ سے کے پاس ایک مسئلہ بھیجا گیا کہ آپ اس پہ رائے دیں۔ تو ایک تو مجھے خود اس کے یہ ڈویژن پہ، ڈیوائیڈڈ اوپینین پہ مجھے اعتراض ہے کہ یہ آرٹیکل 186 1 اور 2 کے کانٹیکس میں درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایڈوائزری جورسڈکشن کویشچن آف لا پہ اوپینین مانگتے ہیں۔ تو وہ کویشچن آف لا جو ہے وہ جس طریقے سے وہاں پیش کیا گیا اور جس طرح کہ آرٹیکل 63A ہے، اس کانٹیکس میں تو اگر کسی ممبر کو آپ محروم کرتے ہیں ووٹ دینے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ جرم کیے بغیر آپ اس کو سزا دیتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی میرا نقطۂ نظر اس فیصلے کے خلاف ہے کہ آرٹیکل 63 میں بڑا کلیئر ہے کہ جب وہ پارلیمانی لیڈر کے ہدایت کے خلاف کرے گا، تو ہدایت کے خلاف تب بات بنے گی جب وہ اس کے خلاف ووٹ دے گا۔ تو یہاں تو کم از کم نیشنل اسمبلی میں کسی نے مخالفت میں ان جو 21-22 جتنے بھی تھے ممبرز پی ٹی آئی کے، انہوں نے کسی کے خلاف ووٹ۔ اب اسمبلی کا مسئلہ ہے تو اب وہ بھی متنازع ہو گیا، دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا حل نکل آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے خلاف تو اگر ہو سکتا ہے یہ ڈیوائیڈڈ اوپینین، اس میں جو آرٹیکل 186 میں لفظ استعمال ہوئے سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ، تو ڈیوائیڈڈ اوپینین جو یہ تو مشورہ ہے، مشاورتی جورسڈکشن ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو ووٹ ڈالا جائے گا پارٹی کی پالیسی کے برخلاف، اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ کیا یہ آئین کی منشا ہے یا آئین کی تشریح ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ ووٹ نہیں ڈالا گیا ہو، جب تک کہ یہ ثابت نہ کیا جا سکے کہ لطیف نے اپنے لیڈر کی ہدایت کے خلاف مخالف پارٹی کے حق میں ووٹ دیا ہے، تب تک اس کو سزا دینا بالکل نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ ووٹ ڈالا گیا ہے تو اس کو شمار ہی نہیں کیا جائے گا، وہ کاؤنٹ میں نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے لاکھوں ہزاروں آدمی کسی بندے کو منتخب کرتے ہیں اور وہ آپ اس کو اس حق سے محروم کرتے ہیں جنہیں اتنے بڑے تعداد میں لوگوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد جو لیڈر کو اختیار ہے کہ وہ جائے گا، شو کا نوٹس دے گا، اسپیکر کے پاس جائے گا، اسپیکر الیکشن کمیشن میں جائے گی اور الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گی کہ کیا ہو، اور اس کے بعد اس ممبر کے لیے سپریم کورٹ ہے۔ لیکن آئین میں یہ کہیں ہے کہ اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی کہیں میں کم از کم میں مجھے اس فیصلے سے بھی اختلاف ہے کہ یہ ووٹ شمار نہ ہو، کیونکہ لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالنے کے لیے، ووٹ دینے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اگر آپ قومی اسمبلی کے ابتدائی سیشن سے لے لیتے ہیں جس میں لیڈر آف دا اپوزیشن، لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس پہ ووٹ ڈالا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں، یہ میری نظر۔ اچھا، یہ پارلیمنٹ کو جو حکم دیا گیا ہے کہ قانون سازی کرے، کیا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو ہدایت یا حکم دے سکتی ہے کہ قانون بنایا جائے اور یہ قانون بنایا جائے؟ بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے
اور پارلیمنٹ کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ اس پہ غور کرے کہ آیا قانون بنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ پارلیمنٹ ہمارے سپریم کورٹ کے اختیارات کو، آئین کو، یعنی عدلیہ کو، آئین کو، سب کچھ میں تبدیلی لانے کا جو اختیار ہے، جو کامپیٹنس ہے، وہ اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے. لہذا وہ پارلیمنٹ پہ چھوڑنا چاہیے کہ وہ ضرورت محسوس کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو کیا اس فیصلے کے خلاف کیا نظر ثانی کی درخواست دائر ہونی چاہیے، یا میں سمجھتا ہوں کہ فل کورٹ کو اس فیصلے کو سننا چاہیے، اور یہ ایسے مسئلوں پہ ایڈوائزری جو اوپینین ہے بینچوں کے بنانے پہ غالباً پچھلے سال بھی ہوا تھا مسئلہ، جس میں کہ چیف صاحب بینچ کے چیف صاحب بناتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ایسا ہے کہ مشورہ کوشچن آف لا پہ جب سارے سپریم کورٹ سے مشورہ مانگتے ہیں تو ایک جج کا مشورہ سپریم کورٹ کا مشورہ نہیں ہو سکتا. سر یہ ووٹ شمار نہ کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، یہ جو منحرف اراکین کے ووٹ کو شمار نہ کرنے کا حکم ہے، اس کے بارے میں آپ بطور درخواست گزار، بطور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، آپ کا کیا موقف ہے؟ میں سب سے پہلے تو یہ جو لفظ ہے نا منحرف کا، میں یہ پسند نہیں کرتا. یہ کسی بھی یہ میڈیا کی لینگویج میں نہیں ہونا چاہیے. جو اختلاف رائے ہے وہ اسے منحرف نہیں کہتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کی روح کے منافی ہے. آپ اس کو آرٹیکل 63A کو دیکھیں تو اس میں جب تک ڈیفیکشن اس وقت تک اپلائی نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی کسی پارٹی کا جو ممبر ہے وہ اپنے پارلیمانی ہیڈ کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ نہیں استعمال کرتا. اور جب آپ اس کے ووٹ کو ڈائریکشن دے رہے ہیں کاؤنٹ ہی نہیں کیا جائے گا تو ہاؤ دیٹ clause and that article can be you can say apply on that member. اس لیے میں اگلی بات یہ ہے کہ یہ ریڈ ان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو ایک آئین میں کوئی ایسا لفظ ہے نہیں کہ اس کا ووٹ گنا جائے گا نہیں گنا جائے گا، یہ آئین ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حوالے سے آئینی انٹرپریٹیشن پہ کسی بھی ٹچ سٹون پہ یہ آئینی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہو سکتی میری ایک ناقص رائے میں. اور اس کے برعکس جو ڈائسینٹنگ ویو ہے، جو منارٹی ویو ہے دو آنریبل ججز کا، وہ زیادہ آئین کے قریب ہے. آئین کی تشریح بالکل جو آئین کی سیدھی تشریح ہے بغیر ایک سمپل ورڈز اور سمپل انگریزی میں جو ہمارے مقامی ہم نے پروفائل میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے آنریبل ججز جنہوں کی انہوں نے بالکل سیدھی سمپل ورڈ میں سمپل انگلش میں تشریح کی ہے. اور جبکہ آئین کے ادروائز جو میجارٹی ویو ہے اس میں آرٹیکل 63A کو جوڑا گیا ہے آرٹیکل 17 سے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ بالکل الوف بھی ہے، ان آئسولیشن ہے، لیکن کولیکٹیو جو فنڈامنٹل رائٹ ہیں ان کے حوالے سے انٹرپریٹیشن اور سنگل ممبر کے رائٹس کے حوالے، حالانکہ آرٹیکل 17 جو ہے وہ سیدھا کسی ایک شخص کو رائٹ آف ایسوسیشن دینا اور رائٹ ٹو بیکم اے ممبر آف پولیٹیکل پارٹی کسی ایک کے فنڈامنٹل رائٹ کی بات کرتا ہے. اس لیے میرے ناقص اوپینین میں آرٹیکل 17 کو مختلف انگریزی فریزز کے ساتھ آرٹیکل 63 میں مشکل لفظوں کا استعمال ہے جن میں مجھے بھی کچھ ان کا اتنا مطلب نہیں آتا، لیکن وہ جو دوسرا ویو ہے وہ بڑی میں نے سمپل انگریزی میں پڑھا ہے تو اس کو بھی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں ان جو نمبر جو
ہیں الفاظ ان کا مطلب کیا ہے. یہ تو کوئی پھر باہر کے پڑھے ہوئے ججز اور پاکستان کے پڑھے ہوئے ججز کا فرق ہے ان کی لینگویج؟ دیکھیں لینگویج ڈیفینیٹلی جو آنریبل ججز باہر سے پڑھ کے آتے ہیں ان کی انگریزی کا اپنا لیول ہوتا ہے. جو یہاں ہم مقامی طور پہ پڑھے ہوئے ہیں ہمارا ایک اپنا لیول ہے, تو وہ کچھ جو مشکل لفظ ہیں وہ پڑھیں گے, ان کی بھی تشریح دیکھیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یہ دونوں پروویژن انٹرٹوائنڈ ہیں یا نہیں ہیں, کہ ان کو کس طرح جوڑ دیا گیا ہے ایک انڈیویجول کے فنڈامنٹل رائٹ سے اور پوری پولیٹیکل پارٹی کے فنڈامنٹل رائٹ سے. یہ ایک بڑا عجیب ناول قسم کی انٹرپریٹیشن ہے. آپ کا بطور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بطور درخواست گزار, سپریم کورٹ بار بھی ایک درخواست گزار تھی, تو آپ نے کیا استدعا کی تھی اور آپ کو کیا ملا ہے اور ابھی آپ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میری گزارش یہ ہے کہ اس میں ہماری جو استدعا تھی وہ بڑی سمپل تھی کہ آرٹیکل 95 کا جو پروسیس ہے وہ آئین کے کسٹوڈین ہونے کے ناطے ہماری سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ آئین کو امپلیمنٹ کرانا, آئینی پروسیس کو چلانے کے لیے کوئی بھی شخص رجوع کر سکتا ہے. اور ہم نے بحیثیت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اپنی اس پٹیشن کے ذریعے آرٹیکل 95 کا جو پروسیس ہے اس کی استدعا کی, اور ہم بڑے ممنون ہیں آنریبل سپریم کورٹ نے ہماری اس پٹیشن پہ کارروائی کرتے ہوئے پہلے ایک ججمنٹ دی جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ آرٹیکل 95 کا پروسیس ہو گیا. اس کے بعد that petition had become almost infructuous, you can say, being a fructified. اب اس میں اور ایک اور بڑی ناول چیز ہے اس جو شارٹ آرڈر ہے اس میں کہ لاسٹ پیرا میں آرٹیکل 184(3) اور آرٹیکل 187, بٹ آرٹیکل 184(3) میں میٹر آف پبلک امپارٹنس کو ایڈریس تو کیا جا سکتا ہے, لیکن آرٹیکل 184(3) یہ کسی بھی عدالت کو, خواہ وہ آنریبل سپریم کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو یا کسی اتھارٹی کو, آئین میں کوئی چیز نئی ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا. اسی طرح آرٹیکل 187 ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس مین کہ آپ نے کوئی چیز ریکارڈ پہ نہیں بھی آئی ہے تو قانون کے مطابق آپ کسی کو انصاف مہیا کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں آرٹیکل 187 میں بھی کوئی اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے ٹو ڈو دی کمپلیٹ جسٹس کہ آپ آئین میں یہ پڑھ لیا جائے کہ یہ آدمی اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اس لیے آئین یہ بالکل نہیں لکھتا. تو اب آپ کیا کرنے جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اپنی باڈی کے حوالے سے دیکھیں گے, اپنی باڈی میں یہ ججمنٹ دیکھیں گے, اس کی ڈیٹیل ریزن دیکھیں گے, اس پہ غور و خوض کریں گے, تو اس کے بعد یہ ساری باتیں جو ہے نا, دیکھیں ہمارا آنریبل سپریم کورٹ بڑا ادارہ ہے, سب سے بڑی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, اور ہمارے آنریبل ججز بڑے بڑے پڑھے لکھے ججز ہیں, بڑے کمپیٹنٹ ججز ہیں جن کی انٹیگریٹی بڑی اس حوالے سے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ساری چیز کو ہم اپنی وکلاء سے بھی اپنی کمیونٹی سے بھی یہ ڈسکس بھی کریں گے, اور اس کے بعد فیوچر کا لاہے عمل کیا ہو سکتا ہے. چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں صرف اور صرف اگر بندے اکٹھے کر کے فیصلے لینے ہوں, ڈرا کے فیصلے لینے ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آنریبل سپریم کورٹ نہ ڈرنے والا ہے, نہ مرعوب ہوتا ہے موب مینٹیلٹی سے. آنریبل سپریم کورٹ ہمیشہ قانون اور آئین کے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے آنریبل ججز ہماری طرح کے انسان ہیں, کوئی خدا نخواستہ سپر نیچرل یا مافوق الفطرت چیز نہیں ہے کہ جن کے سے آپ غلطی کا استعمال نہیں ہو سکتا. غلطی کا استعمال ججز سے بھی ہو سکتا ہے, وکلاء سے بھی ہوتا ہے, عام انسان سے بھی ہوتا ہے. تو اس لیے جہاں کہیں جیسے جسٹس مقبول باقر صاحب کا جو لیٹسٹ ڈیسیژن تھا قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں, اس میں اتنی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ اگر کسی جج سے غلطی ہو جائے تو اس کا ازالہ کرتے ہوئے اسے ریویو کر کے یہ اس کی اور زیادہ گریس ہے, اور زیادہ جج کی بڑائی ہے.
آپ کے خیال میں سپریم کورٹ نے دباؤ میں آ کے نہیں، ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آنریبل سپریم کورٹ ہمارے جج صاحبان کسی دباؤ میں آتے ہیں. یہ تو لوگوں کی ایک اوپینین ہو سکتی ہے. ماب مینٹل. آپ کی اوپینین کیا ہے؟ میری اوپینین یہ ہے کہ شاید آنریبل سپریم کورٹ کے ججز نے اس بات سے، ہو سکتا ہے کہ جب ہم بار بار یہ ڈیفیکشن کی بات کرتے ہیں، یہ فلور کراسنگ کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریٹک پروسیس کو، اس میں انہوں نے شاید اس فلو میں یہ بات کی ہے. ویئر ایز کہ جب بھی آئین کی تشریح کی جاتی ہے تو فریمر آف کانسٹیٹیوشن جو ہیں، ان کی لیجسلیٹرز جو ہیں، ان کی انٹینشن کیا تھی. اگر یہ 1973 سے لے کر یہ آرٹیکل 63 یہ موجود تھا، اور اس کی جو موجودہ شکل ہے وہ 2010 میں آپ نے دیکھا کہ وہ 18th امینڈمنٹ تھی جس کے ذریعے سے اس کی موجودہ شکل ہے. تو اگر آپ ساری اس کی بیک گراؤنڈ اور ہسٹری کو دیکھیں تو یہ کسی بھی صورت میں موجودہ جو ہماری یہ خاص طور پہ ووٹ نہ گننے والی رائے آئی ہے، یہ رائے ہے نا، آل دو کہ اس میں نیچے آرٹیکل 184(3) اور 187 کا بھی حوالہ دے دیا گیا ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ بھی اس پہ جا سکتی ہے. دے کین آسک فار اگین کہ اس پہ فل کورٹ جو ہے، اتنا کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے تو اس پہ فل کورٹ بھی کانسٹیٹیوٹ ہو سکتی ہے.